نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم دینی بھائیوں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو۔ یہ سلام کے معنی ہیں۔ میرے محترم دینی بھائیوں و بہنوں، قرآن میں ہر مرض کی دوا ہے، علاج ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ ہم انجان ہیں، ہمیں علم نہیں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ کوئی بھی اگر بیمار ہو، کسی بھی بھیانک سے بھیانک بیماری میں مبتلا ہو، ہر بیماری کے لیے یہ دعا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ پڑھ کے مریض پہ دم کریے، وہ کیا ہے پیٹ میں درد ہو، کیا ہے سر میں درد ہو، کیا ہے کینسر ہو، کیا ہے ٹی بی ہو، کیا ہے جو۔ یہ مطلب دعا ایسی ہے کہ یہ جب آپ کو نئی کوئی دعا لگاتی ہے تو یہ ہر مرض کے لیے ایک دعا ہے۔ تو جب کوئی بھی قسم کا مریض ہو، کوئی بھی قسم کی تکلیف ہو، تو مریض کے اوپر یہ پڑھ کے دم کریے۔ دوسرے، اگر کسی کے سر میں درد اٹھتا ہے، سر میں بھی ایسے درد اٹھتا ہے کہ آدمی ہاتھ پکڑ کے سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، بہت درد ہو رہا ہے، بہت درد۔ اب رات کا وقت ہے، کوئی سادھن نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، دوا نہیں ہے۔ اب قرآن کا نسخہ آزمائیے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ مریض کے سر پہ اپنا الٹا ہاتھ رکھ کے یوں پکڑیے اور 7 مرتبہ گن کے اس آیت کو پڑھ کر اس کے دونوں کانوں میں پہلے دائنے پھر بائیں، پھر سر پہ، پھر بیک، پھر منہ پہ پھونک دیجئے۔ چند لمحوں میں درد چلا جائے گا۔ آزما کے دیکھ لیجئے۔ یہ ہوا۔ تیسرے، اگر میاں بیوی میں بنتی نہیں ہے، نا اتفاقی رہتی ہے، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تو آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے، وہ محبت ناجائز نہیں، جائز رشتوں میں، اولاد، ماں باپ، میاں بیوی، تو جمعے کے دن بعد نماز فجر تین مرتبہ سورہ جمعہ پڑھیے۔ اب تو چھوٹی چھوٹی صورتوں کی بھی کتابیں آ گئی ہیں، کسی میں سورہ کہف ہے، کسی میں سورہ جمعہ ہے، اور نہیں تو قرآن پاک سے پڑھ لیجیے۔ 3 مرتبہ سورہ جمعہ پڑھ کر پانی پہ دم کریے، اور وہ پانی میاں بیوی پئیں۔ اس میں بھی کوئی پرہیز نہیں ہے کہ اولاد بھی پی لے کوئی، کیونکہ آپ سمجھ گئے یہ آپس میں محبت کو پیدا کرتا ہے۔ پاکیزہ رشتوں میں پاکیزہ محبت کا یہ علاج ہے۔ اس طریقے سے آپ کو یہ دیکھتے ہوئے کہ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا، اس کا جو کورس ہے وہ 7 جمعے کرنا ہے آپ کو۔ 7 جمعے تک یہی پڑھ کے پانی پہ دم کر کے، مطلب یہ ہفتے میں ایک بار ہوا نا، کہ جمعے صرف یہ کام کرنا، یعنی ایک ہی بار پینا ہے، تو یہ کریے۔ اگر آپ کو کوئی
جسمانی پریشانی ہے، جیسے کہ کوئی قید کر لیا گیا، کوئی جیل چلا گیا، یا کسی نے کسی کو اغوا کر لیا، مطلب یہ ہے کہ جسمانی پریشانی میں ہو تو وہ پڑھے کثرت سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کثرت سے پڑھے۔ بے پناہ بے انتہا جلالی یہ دعا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جب مچھلے نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا، آپ نے ان کے پیٹ میں پڑھی تھی، تب وہ مچھلے کے پیٹ سے باہر آ گئے صحیح سلامت۔ تو قرآن میں ہر مرض کی دعا ہے، ہر مرض کی دعا۔ اسی طرح قبولیت دعا کے لیے بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ اسی دعا کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین شروع اول درود شریف درود ابراہیمی، آخر درود ابراہیمی، اول درود ابراہیمی کے بعد 3 بار اگر آپ یہ پڑھ لیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر دعا اپنی مانگیے، خوب اللہ کی پہلے حمد و ثنا کریے، اس کے بعد آخر میں پھر درود ابراہیمی پڑھیے اور کہیے اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے رسول، ہمارے پیارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اور درود شریف پڑھ کے ختم کریے۔ بس آج کے لیے اتنا۔ اب قرآن پاک کی تفسیر و معنی بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اس آیت کا ترجمہ۔ اور جب کہ اٹھا رہے تھے ابراہیم دیواریں خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اور یہ کہتے جاتے تھے کیا ہے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرمائیے، بلا شبہ آپ خوب سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، آئے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا اور زیادہ مطیع بنا لیجیے، اور ہماری اولاد میں سے بھی کہ ایسی جماعت پیدا کیجیے جو آپ کی مطیع ہو، اور ہم کو ہمارے حج کے احکام بھی بتلا دیجیے، اور ہمارے حال پر توجہ رکھیے، اور فی الحقیقت آپ ہی ہیں توجہ فرمانے والے، مہربانی کرنے والے۔ آئے ہمارے پروردگار، اور اس جماعت کے اندر انہی میں کا ایک ایسا پیغمبر بھی مقرر کیجیے جو ان لوگوں کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کریں، اور ان کو کتاب کی خوشی فہمی کی تعلیم دیا کریں، اور ان کو پاک کر دیں۔ بلا شبہ آپ ہی ہیں غالب القدرت الکامل اور انتظام۔ تفسیر تعمیر کعبہ کے عمل کی قبولیت کے لیے دعا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
یعنی جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر و گارا اٹھا کر دیتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چنائی فرماتے تھے۔ اور جیسا کہ نیک بندوں کا قاعدہ ہے کہ اپنے اعمال کے غیر مقبول ہونے سے ڈرتے جاتے ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے نہایت عجز و انکساری سے دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب، اپنے فضل سے ہماری اس خدمت اور کوشش کو قبول فرما، کیونکہ تو ہماری دعاؤں کا خوب سننے والا اور ہمارے دل کی حالت یعنی نیت کو خوب جاننے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بڑے سے بڑا عمل کرے کہ اس پر ناز نہ کرے، بلکہ الحال و راضی کے ساتھ دعا کرے کہ میرا یہ عمل قبول ہو جائے۔ 3 اور دعائیں، ربنا واجعلنا انک انت التواب الرحیم۔ پہلی دعا یہ فرمائی کہ اللہ تعالی ہم کو اپنا مسلم اور حکم بردار بندہ یعنی ہم کو ہمیشہ اپنی فرما برداری پر قائم رکھنا اور ہمیشہ ہم کو اپنی اطاعت گزاری کی توفیق عطا فرمانا کہ آپ کی مرضی کے خلاف ہم سے کبھی کوئی فعل سرد نہ ہو۔ دوسری دعا یہاں یہ فرمائی کہ اے ہماری ذریت میں ایک امت مسلمہ پیدا فرما، یعنی ایسی امت اور ایسی قوم پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو اور نام بھی اس قوم کا مسلم اور مسلمان ہو، یعنی صفت بھی اس کی اسلام یعنی اطاعت شعاری اور فرما برداری ہو، اسی نام یعنی اسلام سے پکاری جائے۔ یہاں اس دعا میں جس امت کا ذکر ہے وہ بنی اسماعیل ہی میں سے ہے، جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں۔ تیسری دعا یہ فرمائی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنے دربار کی حاضری یعنی حج و طواف وغیرہ کے احکام اور آداب بھی بتلا دیجیے تاکہ آداب عبودیت اور آداب دربار میں ہم سے کوئی تقصیر نہ ہو جائے۔ تاہم ہم انسان ہیں، سہو و نسیان حد سے مرکب ہیں، ہم سے اگر آداب و دربار میں کوئی سہو اور تقصیر ہو جائے تو ہم پر توجہ و عنایت فرمانا، ہماری تقصیر سے درگزر کرنا۔ بے شک آپ ہی بڑی توجہ اور عنایت فرمانے اور مہربانی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ مقامات حج کو بذریعہ جبرائیل امین دکھلا کر وہ تعین کر دیا گیا اور احکام حج کی واضح تلقین و تعلیم فرمائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث کی دعا، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی اور جس امت مسلمہ کے لیے دعا کی وہ یہی امت اسلامیہ ہے، اور امت مسلمہ میں جس پیغمبر کے مبعوث ہونے کی دعا کی وہ ذات گرامی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے رسول ہوئے ہیں، اور بجز ذات گرامی کے مکہ یا اس کے اطراف میں کوئی ایسا نہیں گزرا کہ جس کی بدولت لوگوں نے علم و حکمت و تزکیہ حاصل کیا ہو۔ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے نزدیک اس وقت خاتم النبیین تھا جب کہ آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کا نمبر ہی تیار، خمیر ہی تیار ہو رہا تھا، اور میں اپنے معاملہ کی ابتدا بتلاتا ہوں کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کے خواب کا مظہر ہوں۔ خلاصہ یہ کہ اگر یہود و نصارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معتقد ہیں اور آپ کے پیرو ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ رسالہ محمدیہ کا اتباع
اختیار کریں۔ آج ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں، ہم بھی اسی بیماری یہودیت میں مبتلا ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہم اپنے کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، بہت اچھا اپنے کو جنتی سمجھتے ہیں، یہودیوں کی طرح جو کہتے تھے کہ ہمارے لیے جنت بنی ہے، ہم ہی جنت کے مستحق ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ آج ہم ٹوٹی پھوٹی عبادت کر کے ٹیڑھے ٹیڑھے اکڑے اکڑے چلتے ہیں۔ وہاں یہ دیکھیے نیک بندوں کو کیا بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کام نیک کر رہے ہیں اور لرز رہے ہیں اور اللہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اسے قبول فرما۔ تو ہم سب کو بھی کبھی یہی ہونا چاہیے، نہ کہ ہمارا بالکل اس سے اختلاف۔ ہم سب کو تو برا سمجھتے ہیں لیکن اپنے کو بس ہم جنتی سمجھتے ہیں۔ دعا کیجئے حق تعالیٰ کے یہ بہت بڑا انعام و احسان ہے کہ ہم کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا اور سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فرمایا۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد